ترتیب کے لحاظ سے جو مصحف کے اندر قرآن پاک میں ترتیب ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں، ایک تو یہ میں نے عرض کر دی اس کی ترتیب، اسی طرح دو قسم کی صورتیں، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ ہمارے طالب علم اکثر اسکولوں اور کالجوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ وہ آیت اگر بدر میں بھی نازل ہو نا، کچھ قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات پر بھی نازل ہوئی، مختلف مقامات پر۔ حضور بدر میں تھے تو وہاں بھی قرآن مجید نازل ہوا، نبی کریم علیہ السلام احد میں تھے تو وہاں بھی قرآن پاک نازل ہوا۔ تو ترتیب یہ کی جائے گی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور برتن ڈھانپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کو حکم دیا۔ بسم اللہ کے مفاہیم کیا ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع سے ہو گیا، پھر تو شروع سے ہو گیا، تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں؟ فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع۔ یہ دیکھیں نا، سوچ ہے نا بزرگوں کی، اللہ کے نام سے، تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت۔ یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا۔ کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈپو، تو یہ درست نہیں ہے۔ بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے۔ تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی۔ بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے، کدھر؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی۔ پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی، یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے۔ یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں، نبی کرے، پیغمبر کریں، تو وہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی فرمایا
ایسے ہی نہ بھٹک جانا، راستہ سیدھا وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ فرمایا اپنی مرضی کے راستے پہ چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو ناراض ہوا، جنہیں تو نے گمراہ کیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ جو لوگ ہیں نا مغضوب علیہم ولا الضالین، ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے۔ کہا جا رہا ہے یا اللہ نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں تو ابوبکر صدیق کے راستے پہ چلا، ہمیں تو عمر فاروق کے راستے پہ چلا، عثمان غنی، مولا علی اور جناب ابو ہریرہ کے راستے پہ چلا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے نا، فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اگر گھر میں جنات ہوں، کوئی آسیب ہو، اور یہ وہ والا تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک 100 چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں 100 تھوڑی ہے، میری نظر سے پڑھو تو 1000 چیزوں کا حکم دیا، 1000 سے منع کیا ہے، اور 1000 قسم کی نصیحتیں اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ پہلا لفظ ہی جب کوئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا، بہت بڑا عالم فاضل، بہت بڑا محدث، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گنہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کر۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے، ڈرنے والا دل دیا۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں؟ کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھیں
کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13۔ یہ خطرناک گروہ ہے منافقین، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی۔ اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں۔ اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی۔ تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے؟ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انهم هم السفهاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا يعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا ہے، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا۔ جس چیز نے زمانے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اور جو چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ اطمینان ہے، وہ قرار ہے۔ لوگ بھیک مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ کہیں سے سکون کی دولت مل جائے، لیکن وہ میسر نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مالدار بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پر قلبی سکون، راحت، اطمینان، چین انہیں میسر نہیں آ رہا۔ راتیں جاگ کر گزر جاتی ہیں، دن آزمائش میں بیت جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کے لیے ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، کبھی دوستوں کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، کبھی گھر سے دور اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دولت سکون ناپید ہوتی ہے، میسر نہیں آتی۔ عرش کا رب فرماتا ہے کیوں تو بھٹکتا پھرتا ہے، کیوں دائیں بائیں جاتا ہے؟ چپ کر کے مسجد آ جا اور لوگوں سے بچ کے تنہائی میں میرا ذکر کر۔ اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تیرے بے چین دل کو چین عطا کر دوں، وہ تیرا تڑپتا اور پھڑکتا ہوا مزاج اسے میں سکون کی دولت دوں گا۔ یہ تجھے کہیں اور نہیں ملے گا، یہ میری یاد میں ملے گا۔ یہ چین قرار سکون تجھے یہی میسر آئے گا۔ اطمینان قلبی زندگی کا حسن ہے بھائی، دولت سکون اصل ہے۔ بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن بس نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا آج تک بور ہونے کا، نہیں وقت ہی نہیں اتنا میسر آیا، کون سا ٹائم نکالے جس میں بندہ بور ہو؟ وہ تو ہے کہ انسان کچھ فارغ ہو، کہیں اس کے پاس گنجائش ہو تو بور بھی ہو لے۔ کیسے بور ہو لیتے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا؟ زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑے بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس،
لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب گویا ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ رہے، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا، اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہوں، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر بھی میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے گا؟ الجھ ہی بڑا گئے ہیں۔ وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج نہیں، وہ شوق نہیں، وہ درد نہیں، وہ ذہن نہیں۔ اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا، چھوڑیں یار موبائل، کسی وقت کرے اس کو بند، چھوڑے اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی، چھوڑے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، یہ کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے، سارے ہی پیار کرنے والے۔ فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستام سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چل ادھر چلے۔ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو۔ اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا، اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ، آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کر۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے اب یہ ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں، کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال دے۔ تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں مل، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں، سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے ہیں، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے،
اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے. حقیقت کا سامنا کریں. حقیقت کا جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی, جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں, حقیقت پسند بنے. میرے رسول کریم پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے. حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور. وہ صرف جنتی نہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, پر حقیقت کی جانب توجہ. میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں نا, ہمیں کچھ یقین نہیں, اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا, لیکن کتنے آزاد ہیں. یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی, 3 پڑھتا ہوں جی, عشاء رہ جاتی ہے جی, کپڑے صاف, بڑی دلیری سے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باندھ رکھا ہے, حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے. حقیقت کا سامنا کریں. جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے, جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں نا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا, آنکھ نکال دی, واپس گئے. اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا, کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے بال ان کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے. یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی, یا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں, اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے, 70 بھی, یہ حقیقت نہیں. حضرت موسیٰ کلیم, چلے میں مثال دیتا ہوں, سمجھ لے 10 بال, حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے, 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا. 10 یعنی 10 سال نہیں, 10 100 نہیں, 10 بہت زیادہ تھی نا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں, جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات